كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین صدق الله العظيم آمین. بہت بہت شکریہ حافظ مطلوب صاحب. چودھری نجم الدین صاحب ہمارے آلریڈی ڈائس پر تشریف رکھتے ہیں. میں یامین قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ براہ کرم ڈائس پر تشریف لے آئیں. اس کے بعد میں حافظ مطلوب صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لے آئیں. محمد ظہیر احمد بادی صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لے آئیں. اس کے بعد ارشاد احمد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں. اس کے بعد جو آج کی میٹنگ ہم لوگوں نے رکھی ہے، اس کی بریفنگ کے لیے میں اپنے بڑے بھائی جناب بہار بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. آج کی میٹنگ کی بریفنگ کے لیے اچھا آج کی میٹنگ کے لیے میں جناب آج کے ماجد صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، کچھ اپنے کلمات سے آج کی میٹنگ کے بارے میں بتائیں. ماجد بھائی کیا کرنا ہے آپ ہی کر دیجیے. آپ تمہیدی گفتگو آپ کر دیجیے تاکہ اسی میں لوگ بولنا شروع کریں. بعد میں ڈیٹیل میں وکیل صاحب کو بتا دوں. ہاں شعر سننے ہو تو ہاں تو آ جائیں گے آپ. وہ بھی یاد نہیں کون سر کرنا ہے نظر عباس صاحب. آئیے نظر بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تمام جو اس میٹنگ کے انعقاد میں میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان سب کی طرف سے اپنے معزز آنریبل ممبرس کا جو زحمتیں تکلیفیں اٹھا کر یہاں تشریف لائے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جس تناظر میں اس اہم میٹنگ کو، یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خصوصی میٹنگ ہے، اور آپ سب بہت معتبر، بہت معزز اور اس ادارے کے اسلامک سینٹر کے معماروں میں ہیں، ہمدردوں میں ہیں، اور آپ نے اپنے طور پر ادارے کی سلامتی، ادارے کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. تو اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گا، اور آپ کو جیسا علم ہے اور کچھ ہمارے معزز ممبران کو ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں کا علم نہ ہو، کیونکہ ادارے کی ایک شاندار تاریخ آپ نے رقم کی، اور آپ نے ایسی تاریخ رقم کی ہے اس ادارے کی کہ جس کو زمانہ یاد کرے گا. ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم سب نے اپنے اپنے کردار کو
ادارے کے تعمیر و ترقی کے لیے کم و بیش صحیح طریقے سے ادا کیا اور کہیں کوئی نقصان ہماری ذاتوں سے ادارے کو نہیں پہنچا۔ اب اس ادارے کے پوری تاریخ میں جو ایک واقعہ ہوا ہے وہ بے حد افسوسناک ہے، دل خراش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس پر بڑی فرد تو انبساط محسوس ہو رہی ہو، بڑی خوشی مل رہی ہو اور ان کو بڑا اطمینان قلب ہو رہا ہو کہ اب ہم بہت جلد ہمارے شکنجے میں اسلامک سینٹر آ جائے گا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن تاریخ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتی ہے۔ 1000 سال بھی گزر جائیں گے اور کوئی آج کا مجرم یہ سوچے کہ اس کا نام اس کے معماروں اور اس کے ہمدردوں میں لکھا جائے گا تو وہ غلط ہے۔ پوری انسانیت کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ تخریب کاروں، ظالموں کو تاریخوں نے معاف نہیں کیا ہے۔ اگر 5000 سال پہلے بھی کوئی سرزمین پر کہیں ظلم، جور، ستم ہوا ہے تو اس کو مورخین نے لکھا ہے۔ اختلافات گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، تنازع کھڑے ہوتے ہیں، سگے بھائیوں میں ہوتے ہیں، باپ بیٹوں میں ہوتے ہیں، بھائی بہنوں میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک ادارہ ہے، 4000 لوگوں کا اس میں انوالومنٹ ہے، ان کی شمولیت ہے، سب جگہ ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ادارے کی عزت و عصمت کے گلے میں رسہ ڈال کر اور کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے عدالت کے، یہ ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے۔ بالکل واجب۔ اور اس کٹہرے میں کھڑا کرنے پر اگر کوئی فخر محسوس کرتا ہو تو آپ اس کے کردار، اس کے اعمال اور اس کے ذریعہ آمدنی کو دیکھیے کہ وہ حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے، وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، وہ جرم کرتا ہے یا متقی، پرہیزگار اور نمازی ہے۔ اسلامی سینٹر جس کی عالمی حیثیت ہے وہ آج بابری مسجد کی طرح مجرم بنا ہوا کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ برا دور نہیں ہو سکتا ہے۔ عدالت کوئی فیصلہ کرے، عدالت کوئی بھی اپنا اس پر ریسیور، آبزرور، ایڈمنسٹریٹر بٹھائے، وہ دیگر بات ہے، لیکن یہی بہت بڑے شرم کی بات ہے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدالت جانے والے سراج صاحب مجرم ہیں، اگر بہت برا کام کیا، بہت تخریب پھیلائی، سینٹر کو تباہ کیا، برباد کیا، انہوں نے ساری کمیاں کر دی ہوں گی مخالفوں کی نظروں میں، ٹھیک ہے، لیکن جو ادارے کو گھسیٹ کر ججوں کے سامنے وکیلوں سے دھجیاں اڑوا رہے ہیں، ان کے کنٹریبیوشن کیا ہیں؟ انہوں نے کتنے لاکھ روپے دیے؟ انہوں نے کیا دیا ادارے کے لیے؟ کہاں پتھر لگایا؟ کہاں اینٹ لگائی؟ اپنی فیس کے علاوہ کیا دیا؟ کوئی ترقی کرائی؟ کوئی سوغات عطا کی؟ کہیں سے کچھ لا کر کوئی رقم ادارے کو دی؟ 4 دن ممبر بنے ہوئے ممبری کی عمر بھی بہت مختصر، اور یہ تماشا بن رہا ہے۔ اور اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، تنازع کو حدود اسلامک سینٹر میں بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا، حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ میٹنگ بیٹھی ہے، معزز ممبران ہیں آپ سب کو کال دی ہوتی کہ آپ صاحب تشریف لائیے اور ہماری یہ شکایتیں ہیں، یہ شکوے ہیں، یہ ناراضگیاں ہیں،
یہ کمیاں ہیں، ان کو آپ بیٹھ کر حل کرائیے، ورنہ ہم عدالت جائیں گے۔ کیا کسی نے آپ سے رائے لی؟ کیا کسی نے پوچھا؟ کوئی خط آیا؟ کوئی لیٹر آیا؟ کوئی درخواست، کسی طرح کا کوئی ٹیلی فون؟ کیا اجازت لی؟ جنرل باڈی سپریم پاور ہے، اور آپ اس سپریم پاور کا ایک مضبوط حصہ ہیں، اور ان ستونوں کے بغیر اسلامک سینٹر کی عمارت باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ ستون ہیں اسلامک سینٹر کا، آپ کی حیثیت کو صفر کر دیا گیا۔ 2 دن کے بنے ہوئے ممبروں نے مقدمہ قائم کر دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پرپوزر کون تھے؟ ان کے فارم نکلوائیے۔ ان کے سیکنڈر کون تھے؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں برا ہو سکتا ہوں، ادارہ تو برا نہیں ہے، مجھ میں کمیاں ہو سکتی ہیں، سارے ممبر تو خراب نہیں ہیں، لیکن تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ آپ کی حیثیت اہمیت کچھ نہیں۔ ادارے کے صدر ہوں، سیکریٹری ہوں، جو بھی ہوں، ان کے اختلافات اتنے شدید نہیں تھے، معاف کیجئے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے جوتیاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے دیکھا ہے، لیکن مفاد کی آگ جو دل میں تھی، موقع پرستی کا جب شیطان سوار ہوتا ہے تو وہ دین کو بھی بھلا دیتا ہے اور دنیا کو بھی بھلا دیتا ہے، اور صرف اپنے مقصد پر انسان لگ جاتا ہے۔ شیطانیت کے مفاد میں تو بہت آپ کا چھوٹا ہوں، اور میں اپنے ممبروں سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور میں ان کی بڑی عزت احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ بغیر کسی لالچ اور مفاد کے پوری ایمانداری سے اگر پورے ہندوستان میں کسی سنستھا، کسی سینٹر، کسی سوسائٹی کے ممبرز نے اپنے ادارے کا بچاؤ کیا ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے تو وہ انڈیا اسلامک سینٹر کے ممبران ہیں، باقی دوسرا ایسا ادارہ ملنا مشکل ہے۔ اس لیے آپ سب کی قدر و قیمت بھائی میری نظروں میں بہت زیادہ ہے۔ میں اس لیے نہیں کہ آپ میری آواز پہ لبیک کہیں، جو بات حقیقت ہے، دل کی آواز ہے، وہ میں نے آپ سے بیان کی۔ اب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی تکہ بوٹی ہو رہی ہے، مفاد پرستوں کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہاتھ لپک رہے ہیں کہ جن کو موقع نہیں ملا تھا پچھلے 25-30 سال سے یہاں تکہ بوٹی کرنے کا، اس کو اڈا بنانے کا، دلالی، کمیشن، مفاد، ارننگ، قبضہ، کوئی یہ لے لے، کوئی وہ بانٹ لے، کوئی وہ بانٹ لے، یہ سب بٹوارے ہو چکے ہیں۔ اگر یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، آپ کی اتنی بڑی طاقت ہونے کے بعد بھی، تو پھر ہم تو اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ چند لوگ جو چاہے فیصلہ کر لیں، چند لوگ آپ کی عدالت میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ بھئی ہمارے یہاں شرعی عدالتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے قاضی مفتی کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ تاکہ عدالتوں کے اخراجات سے، زحمتوں سے اور ذلتوں سے ہماری قوم بچی رہے۔ یہ فیصلے اس لیے تو آج اگر کوئی ڈسپیوٹ یا تنازع ہے یا تھا تو وہ وہاں سے ختم ہو کے آپ کی عدالت میں کیوں نہیں آتا ہے؟ جنرل باڈی، آپ سوچئے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے میٹنگ جنرل باڈی کی ہونا، آپ کا جمہوری حق ہے یا نہیں؟ اب اس حق کو اسٹے کرانے کے لیے جو کورٹ کے دروازے پر دستک لگا دے، وہ آپ کا بھی دشمن ہے، ادارے کا بھی دشمن ہے۔ جنرل باڈی نہ ہو، اس کے لیے اسٹے کس نے لیا؟ جو اسٹے لینے والے ہیں ان سے سوال ہوگا، اور کیسا آبزرور بٹھائے عدالت کیا، اس پر ریسیور بٹھائے، بغیر جنرل باڈی کے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس بات پر آپ طے کر لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اس جائز مطالبے کو ٹھکرا نہیں سکتی۔ زندہ باد۔ اس لیے یہ طے کریے بالکل
کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اب جنرل باڈی کی عدالت میں ہوگا، جو بھی ریزولوشن پاس ہوگا وہ جنرل باڈی کی عدالت میں ہوگا، جو بھی قانون میں کوئی بدلاؤ ہوگا یا نہیں ہوگا اسے معزز ممبران کی اکثریت طے کرے گی، نہ کہ چنڈو خانے میں بیٹھے ہوئے 4 لوگ بیٹھ کر مفاد پرستی کے نشے میں ڈوب کر آپ کے اور اسلامک سینٹر کے مستقبل کو طے کریں گے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں تو آپ کے بیچ میں ہر طرح جنرل باڈی کی جب بھی میٹنگ ہوئی ہے، آپ میں سے معزز ممبران یہاں موجود ہیں، سب نے دیکھا ہے، میں اس میں حسب ضرورت میں اس میں بولتا رہا ہوں اور میں بولتا رہوں گا۔ جو حق ہے، سچ ہے، میں بولوں گا، اور آپ سب کو بھی یہی کرنا ہے۔ کیوں؟ ورنہ یہ آپ دیکھیے حالات اچھے نہیں، صورتحال اور فضا آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ جس دور سے قوم، ملت، ملک، فضا، شہر، صوبے گزر رہے ہیں، اس صورتحال میں جب دلی جیم خانہ کو سرکار انہی تنازعوں کو بنیاد بنا کر ٹیک اوور کر سکتی ہے، تو 32 دانت کے بیچ میں یہ سینٹر ہے، یہ ٹیک اوور ہو گیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ اور یہ تیاری ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اس میں 1 روپے کا سیمنٹ نہیں لگایا، جنہوں نے اس میں کی عمارت میں 1 اینٹ نہیں لگائی، ان کے حساب سے چلا جائے۔ تکلیف معماروں کو ہوتی ہے، تکلیف ٹھیکیداروں کو نہیں ہوتی ہے۔ آج سینٹر اس دورائے پہ جا سکتا ہے کہ جس میں جیم خانہ والا کی صورتحال یہاں بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ تو خدا را آپ سب اپنے طور پر کوشش کریے کہ یہ تنازع ختم ہو، عدالت سے کیس ڈالنے والے کیس کو وڈرا کریں، آپ سب بیٹھیں، جنرل باڈی کے سامنے شکوے شکایتیں رکھیں، اپنے مطالبات رکھیں، جو جس کو بھی مجھے شکایت ہے میں بھی رکھوں، اور یہ مسئلہ ختم ہو۔ اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو دیکھیے پھر ان کھلے چھپے مجرموں اور دشمنوں کو آپ کو سبق سکھانے کے لیے جنرل باڈی کی تیاری کرنی پڑے گی اور اس میں سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ نذر عباس صاحب۔ اب میں ڈائس پر بلانے کے لیے اپنے بڑے بھائی صفا اسرار صاحب سے چند الفاظ۔ ماجد بھائی آپ تشریف لا سکتے ہیں، آئیے پلیز۔ السلام علیکم۔ میں اس سینٹر کا سب سے چھوٹا ذرہ ہوں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے سینٹر کے حوالے سے جو عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو یہاں کا ممبر ہے اس کی ایک حیثیت ہے، ذاتی حیثیت نہ ہو لیکن بہرحال یہاں کا ممبر ہونا ایک بڑی سعادت کی بات ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے۔ صرف 2 منٹ آپ کے درمیان رہوں گا، مجھے معلوم ہے کہ بہت ضروری باتیں آپ لوگوں کو یہاں کرنی ہے، لیکن میں 2 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، معاملہ یہ ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ کچھ کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرتیں آیا کرتی۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے بہت جذباتی گفتگو کی اور واقعی بہت افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، لوگ تیار بیٹھے ہیں اور کام جاری ہے،
اور وہاں کام جاری ہے جہاں 100 سال سے آپ کو تباہ کرنے کا اندرونی طور پر کام جاری تھا، ہمیں اندازہ نہیں ہے، وہاں تیاریاں ہیں۔ اب میں معافی چاہتا ہوں، ان تیاریوں میں لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے صدر محترم بھی ان تیاریوں میں شریک ہے، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ لیکن اتنا کہنے کا میرا حق ہے کہ اللہ کے واسطے آپ ڈیموکریٹک وے میں سب کچھ بات کریں، لیکن اپنی زبان ایسی استعمال نہ کریں کہ لوگ ہمیں گالی دیں، بد دعا دیں، یہ کہیں کہ کیا انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے لوگ عہدیداران ایسی بدترین زبان اختیار کر سکتے ہیں جو ایک زمین سے بدترین آدمی بھی استعمال نہیں کر سکتا؟ کیا یہ ہمیں اپنے دامن میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور آپ سے عرض کروں محترم، بہت پیاری جذباتی باتیں آپ نے کہی۔ یامین بھائی ہمارے تشریف فرما ہیں، یہ سارے ہمارے بڑے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ جو بڑے بڑے ناخونوں سے اس کا خون نکالنے کے فکر میں ہیں، یہ سارا پینل سراج صاحب کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو ہمیں معلوم ہے۔ خوش قسمتی کے بدقسمتی کے سراج صاحب نے اتنا عرصہ گزارا، اتنی خدمت کی، لیکن ان کے ساتھ کچھ منافقین پہلے دن سے رہے اور آج بھی ہیں، جس سے سب سے بڑا نقصان ہمارے سینٹر کو ہوا ہے۔ ہر دور میں منافقین نے نقصان پہنچایا ہے اور آج بھی انہی منافقین کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ سب میرے محترم ہیں، صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، وقت کے ساتھ اس کی قدریں بدلتی ہیں، لیکن کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے غیروں پہ تو الزام لگا رکھے ہیں، اپنے دامن کے مگر داغ چھپا رکھے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو دشمن بنا لیا۔ میں ایک صاحب کو فون کیا، السلام علیکم، جی وعلیکم، بولیے۔ میں نے کہا سلام کا جواب تو محبت سے دیجیے۔ ارے نہیں بولیے آپ۔ تو میں نے کہا کہ آپ کچھ غلط فہمی میں ہیں۔ ارے نہیں، کیا غلط فہمی؟ تو میں نے کہا معاف کیجیے گا، میں کچھ بولوں گا نہیں، آپ کی زبان بہت خراب ہے، آپ کتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، لیکن آپ کی زبان اچھی نہیں ہے، اور میں اچھی زبان والوں سے بات کرتا ہوں۔ جبکہ یہی مطلب آپ دیکھیں یہ کہ شاید یہ ان سے ہمدردی رکھتا ہوں، میری کسی سے ہمدردی نہیں ہے، آپ کی ہماری ہمدردی اس ادارے سے ہے، اور معاف کیجیے گا یہ ادارہ نہیں رہے گا تو آپ اور ہم بھی نہیں رہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا ریسیور، معاف فرمائے، ریسیور تو تیار بیٹھا ہے، کس کو ریسیور بنانا ہے، اس کا نام کہاں سے آنا ہے۔ ایک آدمی ہے جو بہت بڑا آدمی ہے، وہ آج ہماری ذمہ داری لے رہا ہے، اس کا صدر ہے، وہ غلط حدیثیں پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں حدیث کیا ہے، وہ یہاں آتے ہیں اور ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ ان کے قریب جا کے دیکھیے، بہت اچھے لوگ ہیں، ہم نے انہیں قریب سے نہیں دیکھا۔ یہ بات شاید آپ کو بری لگ رہی ہو، لیکن صاحب یہ بات سوچنی پڑے گی کہ آپ اس ادارے کے فنکشن میں، اس ادارے کی تقریب میں کس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، جس کا ذکر ہی نہیں ہے اس ادارے میں۔ جس موضوع پر تقریب ہو رہی ہے آپ اس موضوع پر بات کیجئے۔ میرے بھی جذبات ہیں آپ کے لیے، میرا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ ہمارے سارے سرپرست، تمام عہدیداران، انہوں نے ہمیں دشمن سمجھ لیا۔ جو بھی ان سے ایک سوال کرتا ہے وہ اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، حالانکہ میں صدر صاحب بادل ناخواستہ ان کے یہاں گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب میں ایک آپ کا چھوٹا ہوں، ایک گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے۔ کہ لگے اگر آپ اتنے زیادہ بڑے بن رہے ہیں تو ان سے جا کے کہیے کہ وہ جو ایج لیمٹ کا معاملہ ہے اسے نکال دیں ایجنڈے سے۔ اور میں نے کہا تو آپ نے اتنی بڑی بات کہی کہ میں ایک ذرہ برابر آدمی صدر محترم سے کہوں، اور کہنے لگے کہ سارے فساد کی جڑ یہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رکھتے ہیں، تو پھر میں نے کہا آ جائیے میدان میں، آپ ہرا دیجئے ان کو، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، آپ آئیے نا، ہرائیے ان کو، ہرانے کے بعد جیت جائیے۔ اور میں نے کہا آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ان کے پینل کی وجہ سے جیتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ ناراض ہونے لگا، آپ کیا بکواس، میں نے کہتی کہ آپ بکواس کہہ رہے ہیں میری صحیح بات کو، یہی آپ کی بکواس ہے۔ میں نے کہا آپ ان کے پینل میں تھے اور ایسا کچھ نہیں آپ نے نہیں کیا جیسے آپ نے فرمایا۔ تو بہرحال حضرات، میں تو سب سے چھوٹا ہوں، لیکن
خدا کا واسطہ آپ سب کو دے رہا ہوں کہ کچھ ایسا کیجئے کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے. عہدے تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ ہمارا ادارہ چلا گیا تو پھر ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اور جیسے آپ نے فرمایا اب تو آپ نے عدالت میں دی، جنرل باڈی تک آپ نہیں کر سکتے، وہ بھی عدالت سے پوچھ کے کریں گے. تو پھر حضرات گرامی فیصلہ وہی آئے گا کہ بابری مسجد کی اتنی عظیم پرانی تاریخ میں کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ مندر کو توڑ کے بابری مسجد بنائی گئی، لیکن اس کے بعد صاحب شردھا ہے، اس وجہ سے فیصلہ دیا جاتا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کی وہ محبتوں کو، ہماری فکر کو قبول کر لے، ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے. اور معاف کرنا، اختلاف ایسے ہی نہیں دور ہوتے کہ میں آپ کے یہاں چلا گیا آپ میرے یہاں چلے گئے، اس کے لیے نیت ہونا ضروری ہے. آئیے یہ طے کریں جنرل باڈی. آپ نے کہا اگر ہم جنرل باڈی کرنا چاہیں جیسے آپ نے کہا، تو جب کورٹ سے اجازت نہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ تو کنٹیمپٹ نہیں لگے گا کیا؟ کنٹیمپٹ اگر نہ لگے برقی صاحب تو جنرل باڈی کیجئے انشاءاللہ تعالی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کنٹیمپٹ لگے گا. تو پھر جب نہیں ہوگا تو پھر آپ جنرل باڈی کا ذکر ہی ختم ہے. اللہ بہتر راستے نکالے گا. آج کی میٹنگ بڑی اہم میٹنگ ہے اور انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور نکلے گا. اتنے سارے حضرات کے درمیان آخری گزارش کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں کہ ہر آدمی کے ان سے، ہم سے، سب کے ایک دوسرے سے تعلق ہے. ذاتی طور پر ہم ان سے گزارش کریں ان کے یہاں جائیں، اور اگر مجھے کہیں خوشامد کرنی پڑے گی تو میں خوشامد ہی نہیں کروں گا، ان کے پیر بھی پکڑ لوں گا. اس لیے نہیں کہ میں کوئی چھوٹا ہو جاؤں گا، ادارے کے لیے اگر میں پیر بھی مجھے پکڑنے پڑے تو میں پیر پکڑ لوں گا، لیکن اللہ کے واسطے اس اختلاف کو دور کیجیے گا. اس لیے کہ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو. حضرات انشاءاللہ اختلاف بھی دور ہو جائے گا، پھر ہم لوگ ملیں گے، لیکن ایسا ضرور ہو کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھ سے آنکھ ملا سکیں. اب اچھا یہ شعروں کے لیے کہہ رہے، حالانکہ یہ تو نہیں، کوئی بات نہیں، 1 منٹ ایک شعر بھی سنا دوں گا، اس لیے کہ یہاں تو دل ٹوٹے ہوئے اس محفل میں کیا شعر سنایا جائے. یہ میٹنگ بے انتہا غیر معمولی میٹنگ ہے. یہاں دل ٹوٹے ہوئے ہیں، چھلنی ہیں ہمارے ذہن، اور لوگ تیار ہیں کہ ہم انہیں موقع دیں اور خدا نہ کرے کچھ غلط ہو جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی غلط نہیں ہوگا. سبب آئی، اور ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ کتنے پرانے 2004 2005 سے یہ سارے لوگ ہیں، سبب آئی ہیں. میں بھی ایک خادم ہوں اور کبھی اتنی دشمنیاں نہیں دیکھی تھی، اتنی دشمنی تو کبھی دیکھی نہیں. مجھے یاد آئی یہ جو ہمارے، 1 منٹ محترم، ایک اجازت چاہتا ہوں 1 منٹ کی بس. مجھے دارالعلوم دیوبند کی ایک بات یاد آئی، حالانکہ یہ بات بتانے میں بڑا خطرہ ہے. دارالعلوم نہیں، خطروں سے کھیلتے ہیں فنکار. دارالعلوم دیوبند میں 7 سالہ جلسہ ہوا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمیم تھے، 60 سال محتمیم رہے. اس میں اندرا گاندھی کو جانا تھا، تو 7 سالہ جلسے میں قاری طیب صاحب کے بیٹے تھے مولانا اسلم صاحب، وہ اس کے کنوینر تھے. تو پرائم منسٹر آفس سے وہاں گئے اور یہ کہا کہ یہ جو اسٹیج بنا ہوا ہے آپ اسے بہت اونچا کیجئے، اس میں اندرا گاندھی نہیں آئیں گی پرائم منسٹر. کیا لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی نہ آئیں، لیکن یہ اسٹیج ایسے ہی رہے گا جہاں ہمارے اکابرین رہیں گے. اندرا گاندھی چلی گئی اور وہاں سے واپسی کے بعد اللہ اکبر، ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری تھی. وہاں سے واپسی کے بعد مولانا اسد صاحب کو بلایا اور انہیں سلام پیش کیا اور 2 ٹکڑے کرنے کی بنیاد ڈال دی گئی. دارالعلوم دیوبند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک کیمپ بنا، ایک دارالعلوم بنا. اور بدترین واقعہ سنا کے میں اپنی جگہ لے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ واقعہ سنانے میں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 60 سال محتمیم رہے اور ان پر ایک مقدمہ یہ کیا گیا کہ انہوں نے دارالعلوم کا غبن کیا ہے. سہارنپور عدالت میں حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے
خدا نہ کرے مجرم کی حیثیت سے اللہ ہوگا. جج کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ طیب جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اس میں میری کوئی غلطی نہیں, آپ یہاں آئے لیکن میں سامان میں آپ کے کھڑا ہوں, آپ تشریف رکھے. اپنے سامنے بٹھایا, بنیاد ڈال دی گئی. جناب معاف کیجیے گا مولانا, ابا کے اقتدار کے لیے دونوں لڑے, دارالعلوم کے 2 ٹکڑے ہوئے, اور بیٹے کے اقتدار کے لیے دونوں ملے, ایک محتمم ادھر ایک محتمم ادھر, ایک حدیث پڑھانے والا ادھر ایک ادھر, 2 ٹکڑے ہو گئے. آج 2 دارالعلوم میں دونوں نے یہ حال کر دیا تھا کہ گھروں میں طلاقیں ہو گئی. ہمارے دیوبند میں طلاقیں ہو گئی. یہ تو طیب کا آدمی ہے, یہ مولوی اسد کا آدمی ہے. اور معاف کیجیے گا اگر آپ نے دھیان نہیں دیا تو آج یہاں بھی یہی ہوگا. میں نے 2 لوگوں کی گفتگو آپ کو بتائی, ہر تیسرے آدمی کی گفتگو یہی ہے, جس سے بھی آپ بات کریں گالی دینے کو تیار ہے. دشمنی کا سفر 1 قدم 2 قدم, تم بھی تھک جاؤ گے ہم بھی تھک جائیں گے. آئیے عہد کریں کہ اس محبت کے تاج محل کو قائم رکھیں گے ہم لوگ. اور حضرات گرامی یاد رکھیے گا, اگر نکل گیا نا پھر عدالت کچھ نہیں ہے آنے سے, یہ ہاتھ نہیں آنے کا, اور ممبر اپنا سر پیٹتے پھریں گے. آج آپ کا وقار ہے, آپ کی عزت ہے, کل آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا. چھین لی جاتی ہیں اخلاق کی قدریں اس سے جب کسی قوم کی قسمت پہ زوال آتا ہے. اخلاقیات کی حدود ہم نے ختم کر دی. ایسی جذباتی گفتگو آپ نے کی, میرا بھی دل چاہ کے میں آپ سے بات کروں. اچھی بات تھوڑی ہے. اچھا مان لیا کہ ہم میں غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے, سب میں غلطیاں ہوتی, تو جیسے آپ نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ یار, کوئی بات نہیں, بات کر لیں گے. میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. بہت ہی پیار سے پالا ہے مجھ کو تو نے, مگر سکون سے بھی نہیں, بے قرار میں بھی ہوں. زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا ہے, ضمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی. اس سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. دونوں طرف کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہے تو غلطی ہوتی ہیں, لیکن غلطی دیر تک نہ رہے, دشمنی دیر تک نہ رہے. انشاءاللہ تعالی محبت کے راستے نکلیں گے, اور ہمارا یہ ادارہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر انشاءاللہ تعالی قائم و دائم رہے گا. اللہ تعالی اسے دشمنوں کی نظر سے بچائے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ماجد بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے. اس کے بعد میں جناب ارشاد احمد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. قوت و فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. دوستو, امید تو یہ تھی کہ یہ اسلامک کلچر سینٹر مسلمانوں کے دانشوروں کا گہوارہ ہے. تمام مسلک, تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے ہر مسلک کے لوگ یہاں ممبر ہیں. تمام دانشوروں کا گہوارہ ہے یہ. تمام ہر طرح کے پروفیسر, وکیل, IAS, IPS, ہر طرح کے لوگ ممبر ہیں یہاں. مسلمان دانشور نہیں, ہندو دانشور بھی, سردار دانشور بھی, اقلیت کے تمام طبقے کے لوگ یہاں دانشور موجود ہیں. امید تو یہ تھی کہ تمام دانشور بیٹھ کے اس وقت جو ملی مسائل اور مسلمانوں کے مسائل, قوم کے مسائل, ملک کے مسائل ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اکثریت یعنی کہ میجورٹی کمیونٹی کے لوگ ساتھ بیٹھ کے, اور دوسری اقلیت سردار, کرسچن, جین, ان کے ساتھ بیٹھ کے قوم کی تمام مسائل کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے. اس کو چھوڑ کے پچھلے 4-5 مہینوں سے آپس میں اس قدر لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ وہ اس انتہا تک پہنچ گیا کہ دلی ہائی کورٹ تک پہنچ گئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کے رہنے کے باوجود جو عام ممبر, یہ عام لوگوں کی لڑائی نہیں ہے, یہ اس کے جو عہدیداران ہیں جس کو ہم سب لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا تھا, وہ عہدیداران آپس میں گتھم گتھی کرتے کرتے 3 سیگمنٹ بنایا. پہلے 2 سیگمنٹ بنا, پھر 3 سیگمنٹ بنا. پھر وہ 2 سیگمنٹ بننے کے بعد اسی سینٹر کے جو پریزیڈنٹ ہے سراج قریشی صاحب کے ساتھ ایک دوسرا جمگھٹ بنایا. 6 BOT بن گئے, اور وہ 6 BOT نے مل کے الگ گروپ بنا کے پہلے تو ان کو کسی طرح
यहाँ से बाहर करने की कोशिश की। जब सिराज साहब ने कुछ अमेंडमेंट की कोशिश की, उस अमेंडमेंट के लिए जो भी शराइत था, हो सकता है कि मेरे कुछ डिफरेंसेस होंगे, लेकिन 50 मेंबरान से ज़्यादा मेंबरान ने जो एक रिक्वेजिशन है, जो एमओए का हक हासिल है, उस एमओए के हक हासिल के एक रिक्वेजिशन दिया सदर को, जो सदर को हक हासिल है उस रिक्वेजिशन को एक्सेप्ट करके एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए और उस अमेंडमेंट को करे। लिहाजा उसने एक मीटिंग बुलाई थी, उसको बाईपास करके सेक्रेटरी साहब ने या बाकी लोगों ने तरह तरह की मीटिंग, तरह तरह के ड्रामे किए और फाइनली तमाम रूल रेगुलेशंस को ताक में रख के फिर उन्होंने जो ड्रामे और तमाम चीज़ें करनी शुरू की, यहाँ तक के कोर्ट तक ले गए। अब जो हालात है इस वक्त सेंटर के, वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है और के जो कोर्ट का केस है उसकी पैरवी एक तरफ सदर साहब कर रहे हैं सेंटर के लिए और दूसरे इन्हीं के बोर्ड के लोग सेंटर के मुखालिफ की पैरवी कर रहे हैं कि सदर साहब को यहाँ से बाहर किया जाए और इसका तमाम कब्जा हमको दिया जाए। ये जो अफसोस की बात है, और ये वो तमाम वो लोग हैं जो ये सिराज साहब यानी कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ के, उनके बनाए हुए लोग, उन्हीं के दिए जरिए बैठाए हुए लोग। अब हालात इस कदर ऐसी जगह पहुँच गया है कि मेंबरान अगर जनरल बॉडी मीटिंग के लिए करना चाहेंगे, वो भी कोर्ट के परमिशन के बगैर कर भी नहीं सकते हैं। यानी कि हम तमाम मेंबरान जो इस कम्युनिटी के लिए, मिल्लत के लिए या किसी भी हालात के लिए अगर यहाँ इस इदारे से कोई चीज़ पास करना चाहे तो उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता अपने पास नहीं है। लिहाजा मुसलमान इदारों की जो हालत होती है, उसी हालत में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को पहुंचा दिया गया है। अब हम तमाम लोग का ये क्या, हम लोगों के पास क्या ऑप्शंस है? हमारे पास ऑप्शंस ये है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबरान को कोशिश करनी चाहिए कि हम सब तमाम लोग, मेंबरान लोग, इन तमाम 6 BOT को भी, सदर साहब को भी और बाकी तमाम ओहदेदारान को बैठाए, उनसे बात करें और कोशिश करें कि इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। अगर हम लोग अब भी अपने घरों को बैठे रहे और हमने कोशिश नहीं की तो हालात अपने हाथ से निकल जाएंगे। और ठीक फरमाया हमारे दोस्त नजर अब्बास साहब ने, यहाँ कोई ना कोई रिसीवर बैठ जाएगा और रिसीवर बैठने के बाद हालात और बदतर हो जाएंगे। कोर्ट अगर गवर्न करने लगी यहाँ सेंटर को, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वैसे ही थोड़ा बहुत कुछ सही फिगर के लोग नहीं हैं वहाँ। ऐसे हालात में हमने खुद ही आपस में लड़ना शुरू कर दिया और हम खुद ही उनके पास जाके कह रहे हैं कि आप रिसीवर बैठा दो। यहाँ तक कि कोर्ट के पिटिशंस के अंदर भी हमने ये कहा है यहाँ रिसीवर बैठा लो, इलेक्शंस के लिए भी रिसीवर बैठाने की बात कही है हमने। लिहाजा ऐसे कंडीशंस में हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। अगर हमने अभी भी कोशिश नहीं की, मेंबरान यहाँ पे एक्टिव नहीं हुए, हम लोगों ने कोशिश अगर नहीं की तो हालात हाथ से निकल जाएंगे और हम सब लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, ऐसा है कुछ लोग हमारे जो यहाँ BOT के लोग हैं वो तो फोकस्ड है, उनके पास तो काम है नहीं, वो तो सिर्फ सुबह से शाम तक आते हैं और उनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह कब्जा करना है इस सेंटर को और सिराज साहब को बाहर करना है। और सिराज साहब के लोग अगर ठीक से इकट्ठे होके या तमाम मेंबरान इकट्ठे होके अगर उसको नहीं रोक पाए तो सेंटर हमारे कब्जे से बाहर हो जाएगा। शुक्रिया। आप सब लोगों के होते हुए और हम लोगों के होते हुए ऐसा नौबत नहीं आएगी। इसके बाद मैं जनाब अलीगढ़ से आए हुए खालिद महमूद मसूद साहब से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं इसका एक अदना सा मेंबर हूँ और हम लोग बाहर से, अलीगढ़ से हूँ, बहुत से लोगों से
شاید نہ بھی جانتے ہو، اپنا تعارف کرا دوں. جب کافی دن سے اس اسلامک سینٹر کے بارے میں لگاتار کچھ چاروں طرف سے باتیں سننے کو ملی کہ یہاں پہ کچھ اختلافات ہیں، اور وہ ہوتے ہوتے اختلافات وہ کورٹ تک پہنچ گئے، اور کورٹ تک پہنچنے کے بعد ابھی 3-4 دن پہلے میں دلی آیا تھا. دلی آنے کے بعد کچھ 4-5 لوگ ممبرز یہاں ملے، اور ملنے کے بعد ان سے اس سلسلے میں بات چیت ہوئی. اور جب بات چیت ہوئی تو میں نے خود یہ کہا کہ اس کو آپ لے کے کہاں جا رہے ہیں، اس کا کیا سوچنا کیا کرنا. تو میرا ایک پروپوزل ہوا کہ میں نے کہا میں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ممبر سے بات کری جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، سوچا جائے اس کا کیسا حل ہوگا. خیر آج آپ سب لوگ اکٹھا ہیں. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ صدر صاحب، سراج صاحب، یہ سیکرٹری صاحب یا BOT ان کا کیا کیسے ہے، کیا اختلاف ہے، کس نے کیا کرا، کس نے کیا نہیں کرا. لیکن بہرحال میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی یہاں کی اسلامک سینٹر کی پالیٹکس میں کبھی انوالو نہیں ہوئے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس کو الیکشن لڑانا، اس کو نہیں لڑانا، ووٹ تھا جس کو مرضی ہوئی دے دیا، جس کو مرضی ہوئی نہیں دیا. لیکن اس اسلامک سینٹر کو ہم لوگ کسی بھی حالت میں برباد ہونے سے نہیں دیکھ سکتے. سراج صاحب اس کی بربادی کا سبب بنیں گے تو سراج صاحب کا مخالفت ہوگی، کوئی اور بنے گا تو اس کی کھل کے مخالفت ہوگی. اس کو سینٹر کے اندر ہمیں مخالفت کرنی پڑے گی. اس سینٹر کو برباد ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا ہے. اس کو ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت سے، ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا، جو ہمارے بزرگ اس کی شروع کی ممبرشپ 1,000 روپے کی ہے، 2,000 روپے کی، وہ 1,000 روپے لے گھر گھر جا کے اس کی ممبرشپ بناتے تھے، اس کو ممبر بناتے تھے. کس طریقے سے اس کو بنایا، کس طریقے سے اس کو لے کے چلے. جب یہ تیار ہوا، آج ہم اس کی بربادی کی طرف سے کو لے کے جا رہے ہیں. مجھے ممبرز کے سامنے اپنے، ہم لوگ سپریم ہیں، طاقت ہماری ہے. پریزیڈنٹ ہم نے بنایا، BOT ہم نے بنایا، ایگزیکٹو کے لوگ ہم نے بنائے. یہ ایگزیکٹو کے ممبر بیٹھے میں ہیں برقی صاحب، ارے آپ کو ہم نے بنایا، آپ کیا تھے، ہم نے آپ کو جتا کے بھیجا، اور آج ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. BOT کیسا BOT ہوگا، جلنا بڑی کوئی چیز نہیں، بس BOT ہو گیا، ایگزیکٹو ہو گئی. جو آپ کے اختلاف تھے، ریکوزیشن ہمیں اسلامک سینٹر کے کانسٹیٹیوشن نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم کسی بھی مدے پہ ریکوزیشن جنرل باڈی بلا سکتے ہیں. وہ ہماری طاقت ہے. ریکوزیشن دیا، سائن ہوئے، آپ کو پہلے جنرل باڈی کے سامنے جانا چاہیے تھا، جنرل باڈی بلانی چاہیے تھی. کورٹ کا راستہ تو بعد میں ہوتا ہے جب جنرل باڈی فیصلہ نہ کرتی. اس کا مطلب آپ نے سمجھا ہم لوگ قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکیں. آپ ہی زیادہ طاقتور ہیں، آپ BOT کے ممبر ہو گئے، آپ ایگزیکٹو کے ممبر ہو گئے. معاف کریے گا ممبر حضرات، کبھی کبھی ہم لوگ آتے ہیں اس سینٹر کے اندر، مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے. اس سینٹر کی جو حالت ہے، اس کافی شاپ میں ممبرز کو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی. باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ہے، سنا ہے. اس کافی شاپ کے اندر لائجننگ کی دلالی کی باتیں ہوتی ہیں. اس کافی شاپ کے اندر بیٹھ کر کے پراپرٹی ڈیلنگ کی باتیں ہوتی ہیں، زمین بیچنے خریدنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ اس کی حالت ہوتی جا رہی ہے. اور آج مجھے پتہ چلا کہ کافی شاپ کسی کو دے دیا گیا، اس پہ 48 لاکھ 50 لاکھ روپے کا اس پہ کرایہ ہو گیا. اس کا ایسے فیصلہ ہو گیا کہ 50% میں کر لو. جیسے فیصلہ 50% میں فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد یہ کافی شاپ کون چلا رہا تھا یہ پتہ نہیں چلا، کون رہا تھا. 1 لاکھ روپے مہینہ کرایہ آ جاتا، ختم ہو گئی، یہ پتہ نہیں کون چلا رہا. یہ سب اس کے اندر ہو رہا ہے. اور اس کے لیے میں کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا، ٹھیک ہے اس کے لیے سراج صاحب بھی ذمہ دار ہیں. ان کی خاموشی جو تھی
اس کے ان لوگوں کو بڑھاوا ملا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بڑھاوا دیا, آپ خاموش رہے, آپ کی خاموشی کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اٹھاتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سینٹر کی بربادی جو انسان کرنا چاہے گا, آج آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں, آج یہ پہلی میٹنگ ہے, اس کے بعد اس میٹنگ کا سلسلہ آگے ہونا چاہیے اور ان لوگوں پہ ایک مورل پریشر پڑنا چاہیے کہ آج میٹنگ ہوئی ہے, جو اس کے ممبرز ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کو کیا کرنا چاہیے. میں پھر کہنا چاہوں گا, اگر جو آپ لوگ یہاں تک کوئی فیصلہ لے کے اٹھیں, ایک گائیڈ لائن طے کریں, صرف یہ میٹنگ تک یہ ختم ہو جائے اور آج یہاں پہ یہ بھی طے ہو کہ اگلا لاہے عمل ہمارا کیا ہوگا اگر یہ لوگ اس سینٹر کی فلاح و بہبودی کے لیے آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, کورٹ سے کیس واپس نہیں لیتے ہیں, تو ہم لوگ اس سے بڑا جلسہ جو ہے اسی کیمپس کے اندر, اسلامی سینٹر کے اندر, اس سے بڑا جلسہ کریں گے. اور کرنے کے بعد ہم لوگ وہ طاقت اس کے مالک جو ہیں وہ یہاں کی جنرل باڈی ہے, ہم لوگ یہ طے کریں گے کہ اس سینٹر کے اندر بیٹھ کے آپ اس سینٹر کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں آپ وہ سازشیں نہیں ہوں گی اور اس سینٹر سے ان کو یہاں سے بھگانے کا کام کریں گے. جو کوئی بھی اس کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. میں کہنا چاہتا ہوں خدا حافظ. حضرات برقی صاحب تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. کیا ایسا ممکن ہے, وہ کلا بیٹھے ہیں, کہ ہم تمام ممبران بڑی تعداد میں 100 200 400 500 1000 لوگ ایک ریکویزیشن کورٹ میں دیں جہاں سے اسٹے ملا ہوا ہے کہ صاحب جنرل باڈی نہیں کر سکتے؟ کیا ایسی اگر کوئی صورت نکلے اور 1000 2000 ممبران کے دستخط کے بعد کورٹ میں جایا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمیں جنرل باڈی کی اجازت مل سکے؟ اس لیے کہ جیسے آپ نے فرمایا سب سے بڑا فورم جو ہے ہمارا وہ جنرل باڈی ہے, اور وہ جنرل باڈی کی اجازت ایسا نہیں, برقی صاحب اور بڑے ایڈوکیٹس ہمارے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے اگر میری ایک تجویز ہے, اگر یہ کیا جائے کم سے کم 1000-1500 لوگ دستخط کر کے کورٹ میں جائیں کہ صاحب صرف ہمیں جنرل باڈی کی اجازت دے دی جائے, تو میرا خیال ہے بہتر ہو. لیکن لیگل پروسیڈنگز کے بارے میں برقی صاحب بتائیں گے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, 2 منٹ بیٹھ جاؤ ذرا, میں بھائی ذرا عباس ہم کو 2 منٹ کے لیے, اور اس کے بعد میں تو یہ فائنل ہے, یہ ان سے تو سارے سوال ان سے ہی کریں گے, ہم کو کچھ کہنے دیں. نہیں آپ بولیں ان کے بعد. دیکھیے ہمارے ایک سابق سیکریٹری تھے, ممبر بھی تھے, جناب بدرالدین خان صاحب. ان کی ممبرشپ کو تحلیل کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا اس بنیاد پر کہ وہ سینٹر کے فیصلے کے خلاف کورٹ میں گئے تھے. اب سینٹر پر کورٹ میں جا کر جو بھی حملہ کر رہا ہے, جس نے آپ کے ڈیموکریٹک رائٹ یعنی جنرل باڈی کی میٹنگ جو آپ کا جمہوری حق ہے اس پر اسٹے لیا, پاور میں آنے کے بعد جنرل باڈی جب بھی کبھی ہوگی اس میں یہ ریزولوشن پاس ہو کہ ان کی ممبرشپ کو ختم کر دیا جائے. بالکل انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اب میں چودھری نجم الدین صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. وہیں سے بولیے. السلام علیکم. معزز ممبران, باقی ڈیٹیل جو بھی ہے کورٹ کی وہ تو بتائیں گے برقی صاحب, کیونکہ وہ اس میں انوالو ہے پوری طرح. ابھی حضرت عباس نے کہا کہ وہ بدرالدین صاحب کو ہٹا دیا گیا, وہ گئے تھے رجسٹرار آف سوسائٹی. میں نے اسی وقت ان کو کہا تھا کہ آپ کو اس سینٹر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, لیکن اس وقت تمام بیوٹی ہمارے ایگزیکٹو ممبر جو یہاں موجود ہیں
बल्कि साहब भी मौजूद है, सबने एक इत्तेफाक किया कि उसको निकाल दिया जाए। नहीं साहब, इत्तेफाक से नहीं था, मैं अकेला खिलाफ। अच्छा चलिए, आप चलिए देखिए, वो बात रखिए। जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहा था, मैंने 3-4 लोगों के बारे में कहा कि ये लोग बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मैं लगातार लिखता रहा हूँ इस पर व्हाट्सएप पर कि सिर्फ इसका हाल एक है कि आप एजीएम बुला। हाँ बिल्कुल। तो मैंने फौरन ही, मैं कई मरतबा, कल पहली मरतबा मुझे, जिसको बीओटी के मेंबर कहते हैं और उनके जो सरबराहान है, ये झगड़ा सिर्फ और सिर्फ इस सेंटर पे इसको कैप्चर करने का है। मैंने पहले दिन कहा था कि 75 साल की एज है, हम मान लेते हैं भाई, 6 महीने आप कहते हैं जून में खत्म हो गए, हटो। अबे क्यों हटो? मैंने उनको लिखा, उनको कहा, एक एक को कहा कि भाई इलेक्शन में 6 महीने हैं, आप 6 महीने के बाद जीत लेना, रिजोल्यूशन होगा, एजीएम उससे पहले एक एजीएम होगी, उसमें कहते लगे कि अब हम 75 साल से ज्यादा नहीं, अभी तो नजमुद्दीन भाई ये भी नहीं पता एजीएम में 75 साल का पास होगा कि नहीं होगा। मैंने यही कहा उनसे, कहते नहीं जी आप गलत, इनका आबिद जी का नाम लिया, इरशाद का नाम लिया, और कि ये गलत उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये यामीन भाई बैठे हुए हैं, इनसे मेरी तकरीबन, मैं पहले जब वोट डालने के लिए आया तो मेरा वोट नहीं था, और ये बिल्डिंग में कुछ भी नहीं था, खाली पर्दा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा भाई हमारा वोट कहाँ गया? तो पता चलो एक कागज निकल आया कि ये तो यार अब नंबर चले गया, दूसरे दो। मैंने उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो सबसे आखिर का दे दूंगा। ये उस वक्त जब बिल्डिंग बन रही थी। आज मैं कह दूं, आप कह दें, कोई भी कह दे, किसी को ये शर्म आनी चाहिए कि ये बिल्डिंग को हमारे मूसा रजा साहब किस हालत में छोड़कर गए थे। ये यामीन जैसे लोगों का हाल था उस वक्त, जो इकट्ठे हुए थे, जिनकी वजह से यहाँ आज कपड़े पहन के बिल्डिंग ये औरत खड़ी है। अब उसको आप बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद होगा नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं लगातार कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा, लगातार कह रहा हूँ कि देखिए कोर्ट अलावा इसके कोई उनके पास, उन लोगों ने तो डिमांड की है कि इसमें रिसीवर बिठा दो, तो उनको रिसीवर बिठाने में क्या देते हैं। लेकिन मेरा उससे पहले ये है कि 1 हफ्ते की तारीख है, शायद बल्कि साहब बताएंगे, 25 है, उससे पहले आज क्या तारीख है? 20 है, आज 21 से 4 दिन है, बहुत टाइम है। मेरी आज भी रिक्वेस्ट ये है कि हम में से कुछ 3, 5, 7, 9, 11 कुछ ऐसे लोग उठ जाएं कि हम उनसे बैठ के एक दफा बात कर लें, चाहे कल ही कर लें, परसों कर लें, ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, और उनसे आखिरी मर्तबा ये गुजारिश कर लें कि इसको केस को तुम वापस ले लो तो ज्यादा बेहतर है। तो मेरे एक सिर्फ, मैं किसी की जातियात पे हमला नहीं करना चाहता, वरना इतनी करूंगा कि सबको नंगा कर दूंगा। लेकिन मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि मेरी इस बात के ऊपर आप कुछ चंद लोग जो है, चंद लोग ऐसे जो सिंसियर है, जिनकी बात में जान है, मैं यामीन साहब से भी गुजारिश करूंगा कि 2-4 लोग ऐसे बताएं कि उनको बुलाकर उन जो मुखालिफ टीम है उनको भी और सिराज साहब को भी बुलाकर फैसला कराने के लिए क्या चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे रहा हूं। तो भाई बात दरअसल ये है कि कोर्ट का तो मसला ये बता देंगे, बल्कि साहब बता देंगे, ये हमारे सदर साहब बता देंगे, लेकिन अगर कोर्ट तक ही जाना पड़ गया। कल मेरी जिन लोगों से बात हुई है, कल पहली मरतबा लोगों को मैंने उनके मुंह से सवाल आए, इससे पहले कभी कोई मेरी बात का जवाब नहीं देता।
क्योंकि आज उनको भी पता है कि अगर यह रिसीवर बैठ गया तो सब गए, कोई कुछ नहीं कर सकता उसको। तो उसके लिए मेरी दरख्वास्त ये एक रिक्वेस्ट भी है और एक सिफारिश भी है और एक सवाल भी है। बाहर भाई, अरे भाई 1 मिनट के लिए, ओ भाई बाहर भाई, मेरी एक गुजारिश भी है। आप कानूनी तौर से आप भी बैठे हैं, इरशाद भी बैठे हैं और यहाँ बहुत सारे वकील हैं बैठे हैं। जरा आप कानून के हिसाब से एक चीज बता दीजिए, 4 दिन है, जिस दिन तारीख होगी उस दिन एक मेमोरेंडम लेके जाया जाए या पर्सनल लोग जा सकते हैं उस जज के सामने उसको ये बताने के लिए कि ये गलत है, इससे हम फैसला हम खुद अपना कर सकते हैं। हमें ना बीओटी पे एतबार है ना सदर पे एतबार है, हम खुद फैसला करेंगे इसका। वो आप बताएंगे मुझे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यामिन भाई से भी गुजारिश करूंगा और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप 5-4 लोग ऐसे बैठ जाएं। मैं आप यकीन जानिए मेरी टांग नहीं है, लेकिन मैं हर हाल में आने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी बात नहीं है, उनका बाप भी मानेगा। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप खड़े होकर बात करें कि भाई क्या चाहते क्या हो, हमारे बाप का है, भाई तुमको बनाने वाले हमें। बहुत शुक्रिया। मेरे कोई गलत बात क्यों मैडम भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए जस्ट एक सेंटेंस में अर्ज करना चाहता हूँ। एक सेंटेंस बोलूंगा, ज्यादा नहीं। और सेंटेंस मेरा ये है कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज इंटेलिजेंस की मेंबरान की एक कसीर तादाद खड़ी हो रही है और वो बहुत जल्द रिकंसिलिएशन के लिए अपने एफर्ट को बरूए कार लाने के लिए अमल पैरा होने के लिए तैयार है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्रो दिस ग्रुप और प्रो दैट ग्रुप ना होते हुए प्रो सेंटर ही हमको रहना। आइए तशरीफ लाइए बाहर भाई। एक मिनट जरा दो मिनट जरा ये, अरे भाई जरा हर कुछ नहीं आप जल्दी चलिए, जल्दी बहुत तेजी से। 1 मिनट लगता है ये आप दीजिए ना।